اگر کسی عامل کے پاس کوئی بندہ چلا جائے، وہ اس کو بولے کچھ نہیں ہے تمہیں، تو اگلا بولے گا یہ عامل ہی نہیں ہے۔ چاہتا ہے ایسی باتیں سننا کہ بتائیں تمہارے پر بندش ہے، رکاوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ دماغ ہی بند ہے نا ہمارے۔ جب بند ہیں تو ہر چیز ہمیں بند ہی نظر آئے گی۔ یہاں ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا چابی، اب وہ تالا ہی چائنا کا لگا ہوا ہے ہمارے یہاں، لوکل چابی اس پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ جب ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر ہر آزمائش اسی کی طرف سے، جب یہ یقین ہے تو پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا میرے آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، والدہ 6 سال کی عمر مبارک ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر مبارک ہے کہ دادا جان چلے گئے، حضور کے صاحبزادے آپ کے سامنے ان کا انتقال ہوا، 3 صاحبزادیاں حضور کی حیات مبارکہ میں رخصت ہوئیں، پیارے چچا شہید ہوئے، مطلب حضور نے ہجرت فرمائی، 3 سال شیب ابی طالب میں آپ نے وقت گزارا، تو کیا کہیں گے ہم اسے؟ طائف میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، لیکن حضور کی حیات مبارکہ ہمارے لیے جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے محبوب کی حیات ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہی مشعل ہے، تو ہم اسی سے ہی اخذ کریں گے نا۔ جب ہم حضور کی حیات کو چھوڑ کر ان دنیا داروں کے پیچھے جاتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ مطلب آپ چلے جائیں نا اورنگی کورنگی میں چلے جائیں، ہر گلی میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کھارادر کی ہر گلی میں آپ کو ایک بابا ملے گا، ایک باپو ملے گا آپ کو۔ یہاں اس علاقے میں کیوں نہیں ملتا آپ کو؟ بھائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے نا، جہاں گاہک ہوں گے وہیں دکان کھلے گی نا۔ یہ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، کچھ کر دیا، کچھ کر دیا۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرت خبیب پچھلی جمعرات میں نے عرض کیا تھا، وہ تو سولی پہ چڑھ کے نعرہ حق لگا رہے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ کوئی بندش ہو گئی۔ سرکار کی پوری حیات مبارکہ ہے۔ ہاں طریقہ میرے حضور نے بتا دیا۔ میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک اور طریقہ میں بتاؤں، اپنے گھر کا، گاڑی کا، دکان کا ایک حصار کیا کریں، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور فلق اور ناس پڑھ کے 23 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پڑھنا کیسے؟ یوں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور یہ کتنے ہو گئے؟ 10۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ اور یہ کتنے ہو گئے؟ 21، 22 اور یہ 23۔ 23 پڑھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے گھر کا، گاڑی کا، بچوں کا، سب کا حصار کر کے اپنے اوپر بھی حصار کر لیا کریں۔ ایک بڑا مجرب حصار ہے، اپنی پروٹیکشن کر لیا کریں، آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تو کوشش کیا کریں یہ روزانہ چیزیں خود پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں تعلیم دی ہوئی، آیت الکرسی ہمارے پاس ہے، فلق اور ناس ہمارے پاس ہے، ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں سے۔ وہ بابا بھی تو ایسے بیٹھے نا، کہتے ہیں محبوب قدموں میں، ایک تعویذ سے محبوب قدموں میں۔ میں نے پوچھا کبھی ہے بابے سے پوچھو اپنی بیگم صاحبہ کو بھی کبھی یہ تعویذ دیا اس نے؟ دوسرا تو یہ فلسفہ ہی غلط ہے، محبوب کو قدموں میں کون رکھتا ہے؟ محبوب کو تو پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب اصل میں دکانیں ہیں۔ اور وہ علی بھائی مجھے بتا رہے تھے، ایک دفعہ ٹرین پہ آ رہے تھے، یہ کہنے لگے ایک عامل صاحب سے ملاقات ہو گئی کراچی آتے ہوئے ٹرین میں، تو وہ عامل صاحب بتانے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہنے لگے کہ بہت سارے مسلم لوگ
مطلب ہندوؤں والے نام رکھ کر انہوں نے آستانے کھولے میں کہ وہاں گاہک زیادہ آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیے آپ، تو یہ ہمارے عقیدوں کو، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا. اصل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نیگیٹیوٹی جب بڑھتی جاتی ہے نا انسان کے اندر، تو ذہن اس کا بالکل کام نہیں کرتا اور پھر ایسی ساری باتیں اسے. تو ایسی محفلوں میں آیا کریں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، جو امید کی بات کریں، ہوپ کی بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں. جو ہوپ لیس لوگ ہیں ان سے ذرا دور رہیں.